الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجري قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ جاثیہ کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسان پر اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو کام میں لگا دیا اور اس سمندر میں اپنے حکم سے کشتیاں چلا دیں، بحری جہاز چلا دیے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ سمندر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، کام میں لگا دیا ہے۔ اس میں کشتیاں چلا دی ہیں اپنے حکم سے، اور ان کشتیوں کے ذریعے انسان اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے، روزی تلاش کرتا ہے، تجارتی فائدے اٹھاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، ان کو یاد کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب تمہارے لیے مسخر کیا، کام میں لگا دیا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس بات میں اس قوم کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر سے کام لیتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، سمجھ سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے ایمان والوں کو کہہ دیجئے، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو فرمائیے کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو لوگ اللہ کے ایام کا اندیشہ نہیں رکھتے، جو لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کاموں کا بدلہ دے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ ایمان والوں کو فرما دیں کہ جو لوگ اللہ کے ایام کے منکر ہیں،
اللہ کے عذاب کے منکر ہیں، اللہ کی پکڑ کے منکر ہیں، ان لوگوں کو فرما دیں، ان لوگوں کو درگزر کر دیں۔ درگزر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے بدلہ نہ لیں۔ یہ مکی زندگی کے حالات ہیں۔ مکہ معظمہ میں مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ اگر تمہیں کافر تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس کا بدلہ نہ لو، صبر کرو، صبر سے کام لو، ان کے مقابلے میں ہاتھ نہ اٹھاؤ، صبر کرو، برداشت کرو، اور فرمایا کہ درگزر کرو، یعنی ان سے ابھی انتقام نہ لو، اللہ تعالیٰ خود انتقام لے گا، اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے گا۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے ان سے، ان کے اعمال کا، ان کے کردار کا جو اختیار کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا، خود بدلہ لیا، چاہے اللہ تعالیٰ بدلہ دنیا میں لیں یا آخرت میں لیں۔ لیکن مکہ کے لوگ جو ایمان نہیں لے آئے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ دنیا میں بھی انہوں نے شکست کھائی، مسلمانوں سے ہار گئے، پکڑے گئے، گرفتار ہوئے، قتل ہوئے، اور اسی طرح آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ لیکن فرمایا اگر تم صبر کرو گے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ من عامل صالحا فلنفسہ، جو شخص بھی نیک عمل کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کام کرتا ہے اس کا وبال اس کے اوپر ہے، اس کا نقصان اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی حکومت کے دار و مدار لوگوں کے اعمال پر نہیں ہے۔ اللہ کی حکومت تو پہلے سے قائم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گی، چاہے لوگ عبادت کریں یا نہ کریں، فرما بردار ہوں یا نہ فرمان ہوں، ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عمل بھی تم کرو گے اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے، تمہیں اس کا فائدہ پہنچے گا، نفع پہنچے گا، دنیا میں بھی آخرت میں۔ جو بھی نیک عمل کرو گے اس کا ضرور فائدہ ہوگا، اور جو بھی برا کام کرو گے، گناہ کا کام کرو گے، اس کا ضرور نقصان ہوگا، اور نقصان تمہیں خود اٹھانا پڑے گا، اس کا وبال بھگتنا پڑے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا پڑے گا، ایک نہ ایک دن ضرور اپنے رب کے دربار میں حاضر ہونا ہوگا اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اچھے عمل کرو گے تو اچھا بدلہ پاؤ گے، برے عمل کرو گے تو برا بدلہ پاؤ گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔